السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 128 اور 129 کے بارے میں۔ ان میں ذکر ہے ایک سفر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ انہیں پکارتے ہیں اور پھر ایک ایسی خوشخبری سناتے ہیں جو ہر مومن کے دل کو خوش کر دے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کیا خوشخبری تھی، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ حدیث نمبر 128، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب کتمان العلم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ حدیث نمبر 129، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو شخص اللہ سے بائیں حالت ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوران سفر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اے معاذ۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم گزشتہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کسی بہت اہم بات کا ذکر کرنا ہوتا تو اسی طرح 3 مرتبہ اپنے الفاظ کو دہراتے تھے، اور ان احادیث مبارکہ میں بھی انہوں نے 3 مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، جس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص توجہ چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی بات کو غور سے سنیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں،
تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں میں اس خوشخبری کو نہ پھیلا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ وہ نیک اعمال کے ذریعے جنت کمانے کی خواہش کو کھو کر دل سے صرف اللہ رب العزت کو معبود حقیقی جان کر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر عمل جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اپنی وفات سے پہلے کتمان العلم کے ڈر یعنی علم چھپانے کے ڈر سے ملنے والے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا دراصل دل سے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اس تمام کائنات کو بنانے والا اور پھر اس کے تمام انتظام کو چلانے والا صرف ایک رب ہے، ہماری ہر اچھی بری تقدیر کا مالک، ہماری صحت و بیماری کا مالک، ہماری اولاد و رزق کا مالک، ہماری خوشحالی و تنگ دستی کا مالک۔ غرض یہ کہ ہماری زندگی کے ہر نشیب و فراز کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، یعنی ہر شرک سے مکمل طور پر اجتناب برتتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل طور پر دل سے اللہ پر ایمان لانا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرنا، یعنی ان کے ہر حکم کو دل سے مانتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہی تہ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو ایمان اور عمل دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہ دل سے ایمان رکھتا ہوگا، وہیں وہ ان کی خوشنودی کی خاطر ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہر برے عمل سے دور اور ہر اچھے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، توحید سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی ہی ایمان کی بنیاد ہے اور اصل کامیابی اسی پر موقوف ہے۔ نمبر 2، ایمان صرف زبان سے نہیں دل سے بھی ہوتا ہے، اور سچے دل سے گواہی کا مطلب یہی ہے کہ دل میں کامل یقین ہو، شرک سے مکمل اجتناب ہو اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا جائے۔ نمبر 3، تعلیم میں تدریجی حکمت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً عام اعلان کی اجازت نہیں دی تاکہ لوگ عمل چھوڑ کر صرف خوشخبری پر بھروسہ نہ کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سکھاتے وقت حکمت اور حالات کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف میں توازن۔ حدیث میں جنت کی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ یہ اشارہ بھی ہے کہ عمل ضروری ہے۔ مومن کو نہ حد سے زیادہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی بے فکر۔ نمبر 5، علم کو چھپانا درست نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے قریب حدیث اس لیے بیان کی تاکہ کتمان العلم کے گناہ سے بچ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروری دینی علم پہنچانا ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، استاد اور شاگرد کا تعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 مرتبہ پکارنا اور خاص انداز میں اہم بات بتانا،
اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بات ہر شاگرد کو نہیں بتائی جاتی، اس کے لیے شاگرد کی قابلیت اور اس کے عقل و شعور کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔